بے شک خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی اور اس کی وفاداری پشت در پشت ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ کبھی ہمیں نہیں چھوڑتا۔ آمین۔ آئیں، آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے میرا گھر خدا کا گھر کہلائے گا، اور یہ بات یسوع المسیح نے کہی، میرا گھر خدا کا گھر کہلائے گا۔ آئے میرے ساتھ نئے عہد نامہ میں متی کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی 12ویں آیت سے۔ یہاں پر لکھا ہے یسوع ہیکل میں جاتا ہے۔ 12ویں آیت سے اگر ہم دیکھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرفوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹا دی۔ یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح جب ہیکل میں آئے خدا کے گھر میں، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، سب یہی جانتے ہیں، اور ہم ساری دنیا کو یہی بتاتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے۔ اور جب یسوع مسیح نے دیکھا کہ یہاں پر خرید و فروخت ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہے وہ برے کام ہو رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ کبوتر بیچ رہے ہیں، جانور بیچ رہے ہیں، برے بیچ رہے ہیں، تو اس کو غصہ آیا اور اس نے کیا کیا کہ سب کچھ الٹا کے رکھ دیا۔ اور وہاں پر جو کاہن تھے اور جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے اس بات کا غصہ کیا، اور باہر سے جو کوئی چیز لاتا تھا وہ یہاں پر جو ہے وہ باہر سے جو ہے وہ سستی ملتی تھی، لیکن یہاں پر جو چیزیں بیچتے تھے کبوتر جانور کچھ بھی، تو وہ جو ہے وہ مہنگا دیتے تھے، اس کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ تھا، اور یہاں پر جو ہے وہ خرید و فروخت کرتے تھے۔ اور یسوع مسیح کو غصہ آیا کیونکہ وہ ایک خدا کا گھر تھا، اور خدا کا گھر ہم جانتے ہیں کہ خدا کا گھر عبادت کا گھر ہے۔ خدا کا گھر وہ گھر ہے جہاں یسوع کا روح نازل ہوتا ہے، وہاں پر برکت ہوتی ہے، وہاں پر لوگ آتے ہیں شفا لینے کے لیے، وہاں پر لوگ آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، وہاں پر لوگ آتے ہیں خدا کی حضوری کو محسوس کرنے کے لیے۔ اور جب یسوع کو غصہ آیا کہ یہ خدا کے گھر کو کس طرح سے جو ہے اس کا برملا تماشا بنا رہے ہیں، تو یسوع مسیح نے ان کی چوکیاں الٹا دی۔ اور آگے جو ہے ایک دعا ہے، اگر ہم 13ویں آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے، اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو۔ یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ یہ گھر جو ہے وہ کیا ہے؟ دعا کا گھر ہے، لیکن تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے، اور اس نے انہیں اچھا کیا، لیکن سب سردار کاہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشنا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر کہنے لگے، تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یسوع مسیح سے کہا کہ تو سنتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ پکار رہے ہیں، یہ للکار رہے ہیں۔ اور یسوع نے ان سے کہا، ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیر خواہوں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ اور وہ انہیں چھوڑ کر شہر سے باہر بیتنیہ میں گیا اور رات کو وہیں رہا۔ یہاں پر آپ واقعہ دیکھیں تو یہ یسوع مسیح جو ہے وہ اس گھر کی غیرت رکھتا ہے، کیونکہ یہ گھر جو ہے وہ خدا کا گھر ہے، اور یہاں پر وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، لیکن ہوشنا کے نعرے بھی لگنا شروع ہو گئے، کیونکہ یہاں پر اندھے لنگڑے جو ہیں ہیکل میں آتے ہیں تاکہ وہ شفا پا سکیں۔ اور وہ جو ہے یسوع مسیح ان سے کہتا ہے کہ تم نے نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخواہوں کے منہ سے حمد کو کامل کروایا، یعنی حمد جو ہے وہ اس کے منہ سے نکلتی ہے۔
سب سے بڑا ہمارے لیے نمونہ ہے یسوع المسیح۔ یسوع المسیح جو تھا وہ ساری رات جو ہے وہ دعا میں ٹھہرتا تھا، دعا کرتا تھا۔ گتسمنی باغ میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ بیٹھ کر جو ہے وہ دعا کرتا تھا۔ اور ایسے ہی نہیں بڑے بڑے کام ہو جاتے۔ آج اگر بڑے بڑے کام ہوتے ہیں تو کسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میں اس سال میں جب پاسٹر صاحب نے سٹارٹ میں سنایا خواب اور رویا کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم نے جو نیکسٹ میسج سنا وہ تھا شکر گزاری، تو میں نے خداوند سے کہا کہ آگے کیا ہونا چاہیے۔ تو آج کا یہ کلام اس لیے ہے کہ ہمیں آج پریئر واریر بننا چاہیے، دعا گو لوگ بننا چاہیے۔ دعا گو کلیسیا ہوگی تو خادم جو ہے وہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، سرفرازی پائے گا، کیونکہ دعا گو ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی مثال یسوع المسیح ہے، جو گتسمنی باغ میں جو ہے دعا کرتا تھا، گھٹنوں کے بل ہوتا تھا، آنسو بہاتا تھا، اور پھر صبح جب وہ خدمت کے لیے نکلتے تھے تو لنگڑے چلتے تھے، گونگے بولتے تھے، لوگ شفا پاتے تھے، لوگ جو ہے مردے جو تھے وہ زندہ ہوتے تھے۔ یہ ہے عجیب اور جلالی کام جو دعا کے وسیلہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ جو لوگ خدا کے گھر میں آتے ہیں وہ کبھی بھی ایسے نہیں جاتے، وہاں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے اور خدا کی قدرت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ آگے اگر ہم حوالہ دیکھیں پہلا کرنتیوں اس کا 6 باب اور اس کی 19ویں آیت۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ بس اپنے بدنوں سے کیا کرو؟ خدا کے نام کو جلال دو۔ ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ روح القدس کا مقدس ہے۔ پاک روح ہم میں سکونت کرتا ہے، رہتا ہے، اور جب ہمیں پاک روح رہتا ہے تو خدا کی قربت میں ہم رہتے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہیں، اور پاک روح ہم میں بسا ہوتا ہے، اور ہم خدا کی تابعداری داری میں رہتے ہیں، اور ہمارے بدن جو ہے وہ روح القدس کا مقدس ہے۔ ہم سب ایماندار لوگ ہیں، کوئی بھی یہاں نہیں ہے جو بے ایمان ہے، ہم سب ایماندار ہیں، اور خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے پاک روح کو تم پر نازل کرے گا، اور جب پاک روح ہمارے اندر ہے تو ہم ڈر نہیں سکتے، ہم سہم نہیں سکتے، ہم کھڑے ہونے سے شرما نہیں سکتے، کیونکہ وہ پاک روح جو ہے وہ دلیری کا روح ہے جو ہمارے اندر بسا ہوا ہے۔ جب ہم دیکھیں بائبل مقدس میں برتمائی جو اندھا تھا وہ چلا رہا تھا، جب یسوع مسیح بھیڑ سے کے ساتھ گزر رہے وہاں سے، تو وہ چلانا شروع ہو گیا، اس نے چلانا شروع ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یسوع المسیح یہاں سے گزر رہے ہیں، اور اس نے یسوع مسیح کے معجزات کو دیکھا تھا، اس نے یسوع مسیح کے معجزات کو سنا تھا کہ یسوع مسیح معجزے کرتا ہے۔ وہ للکار اٹھا، وہ چلا اٹھا، وہ اپنی دعا کو، اپنی درخواست کو لے کر خدا کی حضوری میں چلا اٹھا۔ اس نے کہا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اس کی یہ دعا تھی، اور جب یسوع المسیح نے اس کو دیکھا تو یسوع المسیح نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ، اور ایک آدمی جو ہے وہ بھاگتا ہوا گیا اور اس نے کہا کہ یسوع تجھے بلاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا خوبصورت لمحہ ہوگا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ اس نے وہیں پر اپنا وہ جوڑا جو تھا، وہ پوشاک جو تھی، جو فقیروں کی تھی، جو غریبی کی تھی، اس کو وہیں پہ اتار دیا، اور وہ خوشی سے جو ہے وہ بھاگ گیا، اور اس نے کہا کہ آج مجھے لگتا ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ پوشاک ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے گی، اور میں جو ہے آج شفا پا جاؤں گا، آج میں اپنے معجزے کو حاصل کر جاؤں گا، کیونکہ معجزات کرنے والا خدا میرے سامنے ہے۔ اور یسوع نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اور یسوع المسیح نے اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ابن داؤد میں چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں، میں دیکھنے لگوں، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ اور کیا یسوع مسیح نے اس کو شفا نہیں دی؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے اس خدا کو دیکھا جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے۔ ہاللیلویا! اس خدا کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے، کیونکہ اس نے
سب سے پہلے اس شخصیت کو دیکھا جو دنیا میں سب سے عظیم شخصیت ہے. اس کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا. وہ خدا ہے جو ہمیں شفا دیتا ہے. جب ہم للکارتے اپنی دعا التجاؤں کو اس کی حضوری میں رکھتے ہیں تو ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے اور ہماری زندگی میں معجزات کرتا ہے. آج ہمیں للکارنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھاگنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے اور اچھے پریئر واریر بننا چاہیے تاکہ خدا آج ہماری دعاؤں کو سن سکے. ایک خادم کی بات جو ہے وہ میں سن رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں بائبل کالج میں تھا, تو کہتے ہیں جب میں بائبل کالج میں تھا تو وہاں پر ایک روم میں تقریباً 4-5 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ہاسٹل میں جب رہتے ہیں تو 4-5 لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو وہاں پر وہ کہہ رہے کہ میرے پاس نا ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ میں اکیلے میں پوشیدگی میں دعا کر سکوں, کیونکہ خدا جو ہے وہ اس کے خدا کے ساتھ ملاپ جو ہے وہ ہم پوشیدگی میں کریں تو خدا جو ہے وہ ہمیں برکت دیتا ہے. تو کہتے ہیں مجھے دعا کا ٹائم نہیں لگتا تھا, میں سوچتا تھا میں کہاں جا کر دعا کروں. تو انہوں نے کہا کہ میں بیسمنٹ میں نا گیا اور وہاں پر بہت سارے بستر پڑے تھے اور میں وہیں پہ بیٹھ گیا بستر لگا کے. تو میں نے کہا میں یہاں دعا کرتا ہوں. کہتے ایک دم سے پاک روح نے نا مجھے ایک بوجھ دیا کہ تو بنگلہ دیش کے لیے دعا کر. کہتے میں نے پہلے کبھی بنگلہ دیش کے لیے دعا نہیں کی اور نہ خدا کے روح نے مجھے کہا ہے. تو کہتے میں جب دعا کے لیے جھکا, میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور پاک روح نے مجھے گائیڈ کیا کہ تو بنگلہ دیش کے لیے دعا کر. تو کہتے میں نے دعا کی, میں نے بوجھ رکھ کر دعا کی, آنسو بہا کر دعا کی. تو کہتے اگلے ہی دن نا وہاں کا کوئی فارنر تھا, وہ جو ہے وہاں پر آئے اور ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں, وہاں کی مطلب کیسے ماحول ہے, وہاں کے ملک کا سب ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ پچھلے ہفتے سے جو ہے وہاں کے حالات بہت خراب ہونے والے تھے, وہاں پر خون خرابہ ہونے والا تھا, وہاں پر قتل و غارت ہونے والا تھا, لیکن میں نہیں جانتا کہ ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ سارے حالات جو تھے وہ بدل گئے, سارے حالات بدل گئے, سب کچھ تھم گیا, امن و ایمان ہو گیا. اور وہ تب جانے کہ واقعی خدا کا روح ہم سے بولتا ہے, جو اس کی سنتے ہیں رات کے پہروں میں اس کی آواز کو سنتے ہیں, خدا کا روح ان سے بولتا ہے. انہوں نے کہا کہ واقعی خدا کا روح مجھ سے بولا اور میں نے دعا کی اور پتہ نہیں کتنے اور لوگوں کو جو ہے خدا نے گائیڈ کیا, خدا کے پاک روح نے گائیڈ کیا, اور کتنے لوگوں کی دعاؤں سے وہ جو تھا وہ ملک, وہ شہر جو ہے, وہ کنٹری جو ہے وہ بچ گئی. یہ ہے بوجھ لے کر دعا کرنا. اگر خدا کا روح جو ہے وہ آپ کو آج بوجھ دیتا ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا کریں, تو آپ ضرور اسی ٹائم اٹھیں اور دعا کریں اور آنسو بہائیں اور آہیں بھر بھر کر اس کے لیے شفاعت کریں, تاکہ خدا جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرے. آج اگر ہم ملک کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے حالاتوں کے لیے, اپنی کرسچن کمیونٹی کے لیے دعا کرتے ہیں, پاک روح میں ہو کر دعا کرتے ہیں, تو آج ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی اور سرفرازی پائے گا. ہاللیلویا. ہمارا ملک جو ہے وہ بلندیوں پر چلا جائے گا, ہماری کلیسیا جو ہے وہ بابرکت ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ ہم ایماندار لوگ ہیں اور خدا جو ہے وہ ہماری دعاؤں پر ہمیشہ اپنے کان کو جھکائے ہوئے ہے, کیونکہ اس نے کہا مانگ تو قومیں تیری میراث میں کر دوں گا. اس نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کیونکہ جب تک ہم اپنے منہ کو نہیں کھولتے, بائبل میں بھی لکھا ہے اپنا منہ کھول تو میں اسے برکتوں سے بھر دوں گا. جب ہم اپنے منہ کو کھولتے ہیں تو خدا جو ہے وہ جو عجیب اور جلالی کام کرتا ہے وہ بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. ایک اور حوالہ دیکھیں گے, افسیوں 6 باب, پالوس رسول کا خط, افسیوں 6 باب اس کی 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے, اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو. یہاں پر بھی لکھا ہے کہ ہر وقت,
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے وہ ہم دعا کر سکتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ باتیں سنتے آئے ہیں، سال ہر سال سے ہم یہ کلام جو ہے، کیونکہ کلام وہی ہے، بس چینج یہ ہے کہ عمل کرنے کی بات ہے، اس کو زندگی میں لانے کی بات ہے. کلام وہی ہے جو ازلوں سے لکھا ہوا ہے ہمارے لیے، اور ہم سال ہر سال سے اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن آج عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس سال خدا سے کہیے کہ خداوند ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اور یہاں پر لکھا ہے ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا کرو. اپنے آپ کو اس کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ دعا کریں. اسے کہیں اے پاکرو تو بتا میں کس کے لیے اور کس جگہ کے لیے اور کس انسان کے لیے دعا کروں. تو مجھے بتا کہ اس وقت کس کو میری دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ بڑے بڑے کام کرتی ہیں، وہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ معجزات کرتی ہیں. اور آگے لکھا ہے منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے. سب مقدس، اس میں کوئی ایک پاسٹر نہیں، کوئی ایک جو ہے وہ نہیں ہے کہ ایک جو ہے تنظیم کے لیے یا ایک کسی جگہ کے لیے. سب مقدس، جتنے بھی مقدس لوگ ہیں دنیا میں، سب کے لیے ہم کیا کریں؟ بلا ناگا دعا کریں، تاکہ خدا جو ہے آج ہماری دعاؤں کو سنے. ابھی دعا میں بھی کہا گیا ہنا کی دعا ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے. ہنا جب دعا کر رہی تھی تو کیا تھا کہ اس کے آنسو بہ رہے تھے، اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، اس کے آنسو بہ رہے تھے، کیونکہ اس کا دل بھرا پڑا تھا. وہ بڑی منت سماجت خدا کے سامنے کر رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس اولاد نہیں تھی. جب وہ دوسروں کو دیکھتی ہوگی، جب وہ دوسروں کے بچوں کو دیکھتی ہوگی تو کس قدر اس کو جو ہے اندر غمگین ہوتی ہوگی. اور اس نے بڑے آنسو اور گریہ زاری کے ساتھ، اور اس نے بڑی آہو نعرہ کیا خدا کے سامنے کہ خداوند اگر تو مجھے اولاد دے تو میں اس کو تیرے لیے وقف کر دوں گی. اور ایلیکائن اس کو دور سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور وہ یہی سمجھتے تھے شاید یہ نشے میں ہے، یہ اس نے میں پی ہے. اور 120 کی جماعت میں بھی جب روح القدس نازل ہوا تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان سب نے نشہ کیا ہے، یہ میں انہوں نے پی ہے. لیکن انہوں نے میں نہیں بلکہ روح القدس جب اندر آتا ہے تب انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ناچ کر جھوم کر پرستش کر رہا ہوتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں اس کو کیا ہو گیا، یہ تو ابھی تو ٹھیک تھا، اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے. لیکن پاک روح جو ہے واقعی جب آتا ہے تو ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے. ایک عجیب سا مسا حضوری آگ جو ہے وہ جسم میں آ جاتی ہے اور ایک قوت آ جاتی ہے. اور جب یہ منت سماجت کرتی ہوگی تو خدا اس کی آہوں کو سنتا ہوگا، اس کے آنسوؤں کو دیکھتا ہوگا. اور خدا نے اس پر رحم کیا، اس پر ترس کھایا، اور اس کے باطن میں سے ایک نبی، ایک سورما، ایک خدمت گزار انسان پیدا ہوا، اور اس نے خدا کے لیے صرف کر دیا. آج ہماری دعائیں جو ہیں وہ بڑے بڑے کام کرتی ہیں. یہ ہے کہ ہم خدا کے گھر میں آئیں، خدا کے گھر کی غیرت رکھیں. ہم یہاں پر آئیں تو ہم جسٹ اپنا رابطہ خدا کے ساتھ رکھیں تاکہ خدا ہماری دعاؤں کو سن سکے. پولس اور سیلاس جو ہے وہ بھی دعا کر رہے تھے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، دعا کر رہے تھے. اور ان کی سٹوری جو ہے وہ بہت بابرکت سٹوری ہے. اور واقعی جس طرح کہتے ہیں کہ وہ جکڑے ہوئے تھے، ان کو آزاد کرنا بہت مشکل تھا، لیکن خدا جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور خدا جہاں پر آ جاتا ہے ہر طرح کی بیڑیاں، بندھن، بیریئر، جوئے توڑ دیتا ہے. ہاللیلویہ. اس نے ان کو آزاد کر دیا. کس وسیلہ سے؟ للکارنے کی وجہ سے، دعا کے وسیلہ سے ان کے بندھن، بیریئر، جوئے ٹوٹ گئے. اور وہ جو وہاں پر صوبیدار تھا، وہاں پر جو ان کی حفاظت کر رہا تھا، وہ سمجھا یہ بھاگ گئے ہیں، یہ کہیں چلے گئے ہیں. لیکن وہ تلوار لے کر آیا، لیکن اس نے کہا کہ ہمیں دیکھ، ہم یہیں پہ موجود ہیں، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر، اپنے آپ کو نہ مار. آج دنیا جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہی ہے، اپنے آپ کو مار رہی ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں ہو کر، کسی نہ کسی تکلیف میں ہو کر، کسی نہ کسی اذیت میں ہو کر. لیکن کیا آج ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کے لوگ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو نہ مار، نہ جلا، نہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے اذیت دے، کیونکہ ہم جو ہے تیرے سامنے کھڑے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو خدا کے لوگ ہیں. ہم تیرے لیے دعا کریں گے، ہم تیرے لیے بوجھ رکھیں گے، اور آج تو آزاد ہوگا. اور جب وہ ان کے گھر گئے اور انہوں نے وہاں پر کھانا کھایا، ان کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے نجات پائی. اور وہاں پر لکھا ہے کہ اگر تو ایمان لائے
تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور آج ہم سوال کرتے ہیں کہ آج ہم وہی سوال پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں کہ آدم اور حوا نے کون سا گناہ کیا، آدم اور حوا نے کون سا پھل کھایا، ہم ابھی تک وہیں پر اٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا ہی اچھی بات ہو کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ میں نے نجات کیسے پانی ہے، میں نے توبہ کرنی ہے، میں نے بپتسمہ لینا ہے۔ آج لوگ آپ سے یہ سوال کریں کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ آج پھر سے لوگ جو ہے آپ سے یہ سوال کریں۔ آج وہ وقت نہیں رہا، آج ہر کوئی کلام کو جانتا ہے، آج ہر کوئی کلام سے واقف ہے۔ آج یہ لوگوں کو بتائیں کہ تو نے نجات پانی ہے، تو نے بپتسمہ لینا ہے، کیونکہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں، یسوع جلد آنے والا ہے۔ آج اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور کس وسیلہ سے؟ دعا کے وسیلہ سے۔ آج اپنے آپ کو ایسا گھر بنائیں کہ خدا آپ کے دل میں رہے، روح القدس جو ہے وہ آپ کے اندر ہو، اور جب آپ دلیری کے ساتھ دعا کریں تو خدا جو ہے وہ بڑے بڑے اور عجیب اور جلالی کام کرے۔ ہالےلویا! خدا جو ہے وہ عظیم کام کرے۔ پریئر واریر جو ہے نا، ایک میں نے دیکھا، ایک بات سنی کہ پریئر واریر جو ہے نا وہ کلیسیا میں ہونا بہت ضروری ہے، دعا کو لوگ ہونے بہت ضروری ہیں، کیونکہ دعا جو ہے ٹھیک ہے، ہم آج جو ہے زیادہ تر دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی لوگ کنونشنیں کرواتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، زیادہ لوگ ہوں، بہت سارے لوگ ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر فائدہ کیا ہے کہ وہ روح سے بھرے ہوئے نہ ہوں، دعا گو نہ ہوں، دعا گو لوگ ہوں تو پھر جو ہے وہ کلیسیا ترقی کرتی ہے۔ ہالےلویا! پیچھے دعا ہو تو لوگ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور خدا کا نام جو ہے وہ ان کی زندگیوں سے عزت اور جلال پاتا ہے۔ آج خدا جو ہے وہ اپنے گھر کی غیرت رکھتا ہے۔ جب بھی آئیں خدا کے گھر میں اپنے دل میں آج سے امیدیں لائیں، اور خدا کے سامنے رکھے کہ خداوند میں نے آج یہ دعا تیری حضوری میں رکھی ہے، اور تو آج میری اس دعا کو سن اے خدا، اور آج تو میری زندگی میں عجیب اور جلالی اور بڑے بڑے کام کر، اور خدا کرے گا، کیونکہ اگر ایمان کے ساتھ مانگیں گے تو خدا ضرور دے گا۔ ہالےلویا! کیونکہ خداوند ہمارا خدا کبھی بھی جو ہے وہ کسی کو ایسے لوٹاتا نہیں ہے، جب بھی اس کی حضوری میں کوئی آتا ہے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، کیونکہ خدا دینے کی قدرت رکھتا ہے، اگر ہمارا ایمان توکل بھروسہ اس زندہ خدا پر ہے۔ ہالےلویا! آگے بڑھے، اپنے آپ کو اس سال میں کہیں خدا سے کہ خداوند تو ہمیں پریئر واریر بنا، جو مجھ میں کمیاں ہیں، جو آپ میں کمیاں ہیں۔ آج سب سے بڑی کمی شاید یہی ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے، اگر ہم دعا کریں تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ میں اپنے آپ پر غور کر رہی تھی، میں نے کہا میری زندگی میں بھی دعائیا روٹین میری بہت پیچھے چلی گئی ہے، شاید میں نے اپنی زندگی میں یہ چیز نوٹ کی، اور میں نے سوچا کہ واقعی ہی ہماری کلیسیائیں، ہمارے لوگ بھی جو ہیں وہ دعا کرنے میں بہت پیچھے ہیں، ورنہ ہم جو چاہیں نا وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ہمیں زور بخشتا ہے نا وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی حضوری میں جھکیں، اسے مبارک کہیں، کیونکہ کہیں کہ خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تو کرے گا، ہمارا ایمان ہے۔ اس سال اپنے آپ کو دعا میں مضبوط کریں، اور خدا کے گھر میں جب بھی آئے اپنے دل میں کوئی نہ کوئی دعا، کوئی نہ کوئی درخواست لائیں، تاکہ خدا آپ کو اور مجھے اور سب کو اس جو ہے دعا کرنے کے وسیلہ سے یہاں پر برکت دے، اور آج خدا کے کلام جو ہے آپ کے لیے اور میرے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔